واہ 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 واہ، میں اس مجلس کا سارا دن انتظار کرتا ہوں، سوچتا ہوں کیا مزہ آئے گا۔ اللہ رب العزت مجھے علماء کی مجلس میں بٹھائیں گے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ قیامت میں بھی ایسا ہی کر دینا، جب یہاں بٹھا دیا وہاں بھی ان حضرات کے ساتھ ہی اپنا بھی کام بن جائے۔ آج ہمارے ساتھ جو علماء حضرات موجود ہیں، مولانا عمران بشیر صاحب میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے، علامہ سید علی رضوی صاحب میرے ساتھ دائیں طرف تشریف فرما ہے، مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ آج دو بڑے زبردست واقعات کا دن ہے۔ ایک تو یوم البدر ہے، معرکۃ الکبریٰ، مسلمانوں کی تاریخ میں جس کی اہمیت سے بڑھ کر کوئی کسی چیز کی اہمیت ہو نہیں سکتی، اور دوسرا ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم ان دونوں پر ٹاپکس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پہلے میرے دل میں آتا ہے کہ غزوہ بدر، معرکۃ الکبریٰ، مولانا عمران بشیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے یوم الفرقان، اس کو فیصلہ کن غزوہ کہا گیا ہے۔ کس چیز کا فیصلہ؟ قرآن پاک کی دوسری آیت میں بتایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس نے آج کے بعد زندہ رہنا ہے وہ بھی کسی دلیل سے زندہ رہنا ہے، اور جس نے مرنا ہے، ہلاک ہونا ہے، برباد ہونا ہے، اس نے بھی کسی دلیل کے ساتھ برباد ہونا ہے۔ اور اسی کی تشریح دوسری آیت مبارکہ میں فرما دی اما ما ينفع الناس فیمکث جفاء، جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا وہ زندہ رہے گا، جو میرے انسانوں کو، اور جو میرے انسانوں کو تکلیف پہنچائے گا اما الزبد فیذهب جفاء، وہ خشک کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کی طرف نکل رہے ہیں تو راستے کے اندر چونکہ سواریاں کم تھیں تو نفع پہنچانے کی اتنی بڑی مثال خود قائم فرما دی۔ جب نکلے تو تین چار لوگ ایک ایک سواری ان کے حصے میں آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جوڑی دار بنے، جو دنیا آخرت کے جوڑی دار ہیں، فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نیچے اترنے کی ان کی باری آتی تو دونوں حضرات اصرار کرتے کہ یا رسول اللہ نحن نمشی عنک، ہم آپ کی طرف سے پیدل چلتے ہیں۔ عجیب بات جنید بھائی، ہم آپ کی طرف، آپ اوپر رہیں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خوبصورت جواب فرمایا ما انتما باقوی منی ولا انا اغنی عنکما من الاجر، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور جیسے تم نفع پہنچا کے مجھے رب سے اجر لینا چاہتے ہو، میں بھی رب سے تمہیں نفع پہنچا کے اجر لینا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ تو ابھی اس کو انشاءاللہ ہم معرکہ بدر کو انشاءاللہ مزید ڈسکس بھی کریں گے۔ مجھے خیال ہے کہ وسیم بھائی آڈینس کے ساتھ ہیں، ایسا نہ ہو کہ آج کی آڈینس مس کر جائیں کچھ ہمارے سوالات کو۔ ابھی انشاءاللہ سحری کے دسترخوان پر اس کو مزید ڈسکس بھی کر لیں گے۔ جی وسیم، یہ بڑا بر وقت آپ آ گئے ہماری طرف، ورنہ یہاں خاموش احتجاج تو شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ پورا تشدد بھی ہو سکتا تھا کسی بھی وقت، اس سے پہلے آ گئے آپ۔ اچھا، یہ دو دوست ہیں ہمارے بھائی، ان کے دو بڑے پریکٹیکل اور پیش آنے والے سوالات ہیں۔ پلیز وقت تو بڑا کم ہے لیکن جتنا ہو سکے آپ سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ موبائل کمپنیز جو لون پرووائڈ کرتی ہیں یہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک سوال میں ان کی دوست کا ایک اور لے لوں، دونوں کے اگر ساتھ جوابات آ جائیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم دوسروں کا ان پروٹیکٹڈ وائی فائی یوز کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلا جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ موبائل کمپنی سے عمومی طور پر 10 روپے 15 روپے 20 روپے کا لون لیا جاتا ہے، تو اس پر کچھ روپیز کٹتے ہیں، منہا ہوتے ہیں، تو یہ بڑا ایک کامن سا لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ لون جو یعنی لون کے عوض میں جو پیسے منہا کیے جاتے ہیں، کاٹ لیے جاتے ہیں، آیا یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو دو صورتیں ہیں جو ہم نے تحقیق کروائی ہے، اس میں مختلف کمپنیز کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس پر یعنی جو پیسے کٹتے ہیں وہ بطور چارجز کٹتے ہیں، اچھا، یعنی پیسے پر پیسہ نہیں ہے۔
تو پیسے پر پیسہ نہیں ہے، قرض کی صورت یہاں پر، یعنی قرض کے اوپر نفع نہیں، تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ میں پھر بھی احتیاطاً یہ کہوں گا کہ اگر سروس چارجز کاٹتے ہیں تو کوئی حرج نہیں لینے میں اور کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ پیسے پر پیسہ لیتے تو وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ وسیم جی ٹھیک ہے، اور وائی فائی کے حوالے سے؟ اور وائی فائی کے حوالے سے وائی فائی کیا ہے، دیکھیں وائی فائی ہر ایک کا یعنی انفرادی طور پر ہوتا ہے اور یہ انٹرنل معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے اجازت لی ہوئی ہے، کوڈ وغیرہ آپ جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ سن لیں یہ سارے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کسی ایئرپورٹ پر چلے جائیں تو وہاں عمومی طور پر اجازت ہوتی ہے، وہ تو دیا اس لیے گیا ہوتا ہے۔ جی جی بتانے وقت صرف 2 منٹ ہے، سوال لے لیتا ہوں پھر آپ جیسے مناسب یا تو دسترخوان میں جواب لے لیجیے۔ 2 سوال لے لیں وسیم، 2 سوال لے لیتا ہوں پھر بے شک دسترخوان میں جواب لے لیں۔ جی جی آپ کر لیجیے ایک سوال۔ السلام علیکم۔ السلام میرے پیارے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک کوئی بندہ ہے، اس کی خواہش ہے، کوئی خواہش ہے جس کے لیے وہ اللہ سے بہت دعا کرتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز میں دعا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا ایمان تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور سوال لے لیں۔ جی جی لے لیجیے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے اوپر بہتان لگاتا ہے تو اس نے اس کو بہت جگہ بدنام کر دیا ہے، لڑکی نے بات مطلب خلا تک پہنچ گئی ہے، تو اب کیا ایسے شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بنا معافی کے دوبارہ اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہے۔ ٹھیک، یہ پہلے آپ کا والا سوال کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی کا سوال تھا، بھائی کا سوال تھا۔ جی ان کا تھا نا کہ اگر اللہ سے بہت سی مانگتے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میرے، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس چیز پہ یقین رکھیے، ائمہ معصومین نے، انبیاء اکرام نے، علماء اکرام نے اس چیز کو بہت واضح کیا ہے قرآن کی تفسیر اور ترجمے کی روشنی میں، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جو تم دعا کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ یہ رب جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کس وقت اس دعا کو قبول کرنا، مقبول کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ رب رحیم ہے، وہ رب کریم ہے، وہ تمہاری حاجت کو تم سے پہلے جانتا ہے، اس لیے بدگمانی تو کسی حالت میں جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کفر کی طرف چلے جائیں گے اگر آپ بدگمانی کریں گے پروردگار سے۔ یقین پہ رہیے کہ اگر میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے تو رب العزت اس کو پورا کر اور جلدی کر۔ ہاں اگر دیر میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کو دیر میں پورا کر، لیکن جو میرے حق میں، میرے اہل میں، میرے خاندان کے حق میں بہتر ہے وہ کر۔ یقین رکھنا اس کی ذات پہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ دسترخوان اور یہ حضرات ابھی یہی ہیں، ایک بریک کے بعد فوراً آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر شان سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سحر کے دسترخوان میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے دل پسند نے اور کرشی نے اس سیگمنٹ کے لیے۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب ذرا وہی سے اگر اتصال کر لیں، وہ جو سوال تھا ایک بھائی کا، ایک بہن کا سوال تھا ایک بھائی کے بارے میں کہ وہ اگر کوئی شوہر بیوی کے بارے میں بہتان لگائے اور اس کے بعد رجوع کرنا چاہے واپس معافی کے بغیر، ممکن ہے؟ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر شریعت مطہرہ میں جس بات کی تاکید کی گئی ہے، جس بات پر زور دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی بھی زوجین میں سے یعنی شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو بھی اس حوالے سے سمجھ آ جائے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے مطلب اس رشتے کو کنٹینیو کرنا ہے، ملاپ والی بات پیدا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تعریف ہے اور ایک مستحسن بات ہے۔ اس کو ہمیں مطلب یہ کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ایک پازیٹیو نتیجے پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، جہاں تک معاملہ ہے کہ بغیر معافی کے، تو ٹھیک ہے کہ ایک کوئی بھی شخص مطلب یہ کہ تہمت تراشی کرتا ہے تو وہ اس بات کو عام طور پہ تسلیم نہیں کرتا کہ جی میں نے کوئی الزام لگایا تھا، صحیح ہے۔ اب یہاں پر البتہ ہم یہ ضرور ایڈوائز کر سکتے ہیں، تاکید کر سکتے ہیں
کہ وہ شوہر صاحب کہ جو اب بغیر معافی کے اس عورت کو دوبارہ مطلب بلانا چاہتے ہیں اور معاملات کو بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس میں یہ ضرور کہیں گے کہ ٹھیک ہے چلیں آپ معافی نہیں مانگنا چاہتے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس میں معافی طلب کروں گا یا معافی کی کوئی بات آئے گی تو گویا میں نیچا ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے معافی کی طرف آپ نہ جائیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا، اتنا ضرور ہے کہ جن کے سامنے آپ نے تہمت لگا کر کردار کشی کی تھی ان کے سامنے کم از کم اس کی پاکیزگی تو بیان کریں نا. یہ اچھی ٹھیک ہے نا، آپ یہ تو کہہ دیں کہ میں اس معاملے میں میں غلطی پر تھا اور ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے عورت سے معافی نہیں مانگ رہے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ بالا ہیں، ٹھیک ہے مانا، لیکن آپ آئیڈیل تو یہ کہ یہ کام بھی کر لیا. بالکل بالکل، اگر یہ موقع ایسا ہے کہ آپ کو اپنی غلطی واضح ہو گئی تو آپ اس سے سوری کریں بالکل عورت سے، لیکن چلے آپ نہیں کر رہے تو کم از کم جن لوگوں کے سامنے آپ نے اسے خراب کیا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کے سامنے ایک اچھا بیان جاری کریں اور ان کو پازیٹیو بات بتائیں، صحیح بات بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے اس رشتے کو بنانے اور مضبوط کرنے میں انشاءاللہ معاون ثابت ہو. مفتی سہیل صاحب اسی کو اگر میں یعنی فارمولا یہی اور کانٹیکسٹ مختلف کہ اکثر یہ ہوتا ہے جناب آپ سر عام کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کی تذلیل کریں، کام آپ یہ کرتے ہیں 100 لوگوں کے سامنے، پھر آپ کو اس وقت آپ کر جاتے ہیں اپنے جوش میں، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے یار غلط ہو گیا بہت ہی، 100 لوگوں کے سامنے آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر تنہائی میں جا کر کہتے ہیں یار وہ سے غلطی ہو گئی. اور یہ بھی کہتے ہیں اگر میں نے آپ کو تکلیف اگر آپ کا دل دکھایا ہے تو اگر اس میں اگر معصوم بن جاتا ہے تو اس میں بھی آئیڈیل صورتحال وہی ہوگی، اسی فارمولے کا اطلاق ہوگا کہ آپ نے 100 لوگوں کے سامنے کسی کے بارے میں کوئی برا کہا ہے، اگر برائی محفل میں کی ہے تو معافی تنہائی میں نہ مانگو. دیکھیں اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے سب کے سامنے گناہ کیا ہے، اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اس کی تلافی بھی اعلانیہ ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اکیلے میں گناہ کیا ہے تو اس کی تلافی بھی اکیلے میں ہو جاتی ہے. اب خدا نہ خواستہ آپ نے 100 بندوں کے سامنے کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، کسی کی غیبت کی یا اس پر بہتان تراشی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو انہی 100 بندوں کے سامنے مجمع کے سامنے آپ کو اس معافی کی تلافی کرنی ہوگی. یہ ایسے میں اس کو مذاق کا ذریعہ نہ بنائیں کہ آپ جو ہے فارورڈ کال کر دیتے ہیں اگر میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا تو معاف کر دینا ہے، یعنی وہ 24 کا پانا جس طرح ہوتا ہے نا کہ جو ہر کہیں چل جاتا ہے، ماسٹر کی ہر کہیں چل جاتی ہے، تو ایسا نہ کریں. یہ معافی تلافی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ روز قیامت اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. یہ حق العبد ہے، اور عمومی طور پر اصول یہ ہے کہ جب تک حق العبد یعنی جس کے متعلق حق ہے اگر اس نے معاف نہ کیا تو اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں فرمائے گا، اللہ یہ کسی پر کرم فرما دے تو اس کی بھی صورتیں مختلف ہیں. میں یہاں پر ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بڑی آسانی سے ہمارے یہاں جو شوہر ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے شوہر بنایا، جہاں بیوی سے بنتی نہیں، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو کچھ اور اگر وہ نہیں کر سکتا فوراً الزام تراشیاں، بہتان، یعنی گندے گندے الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح بہتان لگایا ہے، بہتان عظیم لگایا ہے اور آپ اس کو ثابت نہ کر سکے، آپ نے گواہ پیش نہیں کیا، تو فرمایا کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہ کریں الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں. عجیب. مولانا نادر صاحب ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جو جنید صاحب آج کے دن کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بھی جو بات کر رہے تھے، غزوہ بدر، ظاہر ابھی یہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے لیکن اس حوالے سے کچھ، اور آج کے دور میں اس کی کیا ریلیونس یا کیا لیسن اس میں سے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بدر کی جہاں تک صورتحال رہی آپ تمام کتب تاریخ میں احادیث میں موجود ہے، اس میں جو بنیادی چیز ملتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی رسول کے ساتھی، جتنے رسول کے صحابی تھے، ان کا یقین رب العزت پہ، ان کا یقین اور ان کی معرفت ختمی مرتبہ سے، یہ بنیاد تھی اس بدر کی لڑائی کی فتح کی، کہ رب العزت کی ذات پہ اتنا یقین تھا کہ چاہے ہم کم ہیں تعداد میں، ہمارے پاس ہتھیار بھی کم ہیں، لیکن اپنے ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی پہ ہم کو اتنا یقین ہے کہ رب نے جب ان کو حق پہ بنایا ہے تو ہم جہاں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے حق پہ کھڑے ہوں گے اور فتح و کامرانی ہمیں ملے گی. دوسرا نقطہ میں اس پہ دینا چاہتا ہوں، ایک بڑا لطیف نقطہ اور میں سمجھتا ہوں کہ معرفت کا نقطہ ہے کہ ایک جگہ روایت یہ ملتی ہے کہ جنگ بدر جس وقت ختم ہو گئی تو جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ زخمیوں کو اور ان کو چہرے دیکھتے پھر رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ جناب کس طرح سے ہے، کیا ہے، تو جناب امیر
अमीरुल मोमिनीन ने एक शख्स को देखा कि वो कैदियों में खड़ा था, आपने जाकर उसको कैदियों के बीच से निकाला और उसकी गर्दन जो है तन से जुदा कर दी। लोग आके बोला कि रसूल अल्लाह, अली ने जो है एक कैदी को कैदियों के बीच से निकाल के गर्दन जो है वो तन से जुदा कर दी, ये क्या किया अली ने? खत्मी मर्तबत ने जनाब अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, बोला अली, लोग ये कह रहे हैं कि आपने कैदी को जो है वो कत्ल किया, क्या माजरा है इसका? तो क्या या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने कोहे अबू कुबैस पे ये ऐलान किया था कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तो ये शख्स वो था जिसने आपके चेहरे पे नाउज़ुबिल्लाह लवाब दहन फेंकने की कोशिश की थी। ये शातिम रसूल था, इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। ये चाहे कैदियों में होता, आज़ाद होता, मुझे जहां मिलता मैं ऐसी गर्दन मार देता। तो ये मार्फत खत्मी मर्तबत के जो तौहीन रिसालत करने वाला है उसकी एक सज़ा है, चाहे वो कैदी में हो चाहे वो आज़ाद में हो। तो हमें बहुत बड़ा दर्स ये मिलता है कि सीरत खत्मी मर्तबत पे और जनाब रिसालत माप के जानिसारों में किस तरह हमें शामिल होना है। मुझे यूँ हज़रत, ये तो एक मवाक़या है ही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात गिरामी की तक़लीद की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरा वाक़या अम्मा आयशा का विसाल है हज़रत। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल उलमाए मुअर्रिख़ीन के नज़दीक 17 रमज़ानुल मुबारक, जो कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो रोज़ा पाकिस्तान में 17 रमज़ान, वो ग़ज़वा बदर की मुनासबत भी है जैसा कि अभी तज़किरा हुआ, और हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल भी है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब यकीनन बेशुमार हैं। बहुत इज़्ज़त व करामत अल्लाह रब्बे करीम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फ़रमाई है। आप ये देखिए कि उनके मतलब हम ज़ाहिर है कि फ़ज़ाइल का अगर आगाज़ करें बयान करना तो वो तो एक तवील वक्त दरकार है, और जबकि अभी शायद कि बहुत ही थोड़ा ही वक्त हमारे पास बाकी 2 से 2.5 मिनट 2 से 2.5 मिनट है, तो मैं उसमें तमाम बातों को छोड़कर एक बात जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम ने उनको वो मकाम अता फ़रमाया कि जब सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इज़्ज़त व नामूस पर उस वक्त तहमत लगाने की कोशिश की गई और उनकी तरफ बुराई की निस्बत करने की कोशिश की गई, तो उस बुराई को दूर करने के लिए पाकीज़गी का बयान किसी और ने नहीं, अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान में नाजिल फरमाया है। ये सबसे बड़ा एजाज़ है सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। सूरतुन नूर में कुरान मजीद की 10 आयतें मुसलसल कि जिसको उलमा ने और सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में सहाबा ने भी यूँ बयान किया कि अम्मा आयशा आपके लिए तो एजाज़ है। हज़रत इब्न अब्बास ने भी आकर यही कहा कि वो कुरान ने आपकी मनक़बत बयान की है कि महराब व मिंबर पे उसकी तिलावत होती रहेगी, क़यामत तक उसको पढ़ा जाता रहेगा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया था उस मौके पर क़ल्बी तसल्ली के लिए, वरना सरकार को इल्म था कि क्या कुछ मामलात हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह रब्बे करीम ने हर चीज़ का इल्म अता फरमाया। अब यहाँ पर क़ल्बी तसल्ली के लिए सरकार ने सबको जमा किया। उस मौके पर सहाबाए किराम क्या क्या खूबसूरत अल्फाज कहकर सरकार ख़त्मी मर्तबत के क़ल्ब मुबारक को तसल्लियाँ दे रहे हैं, आपके इत्मीनान, और सय्यदा आयशा का मकाम किस तरह बयान कर रहे हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे हो सकता है कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ किसी किस्म की किसी बुराई की निस्बत की जा सके, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है कि अगर आपके नालेन मुबारक में एक मरतबा कोई नजासत वाली चीज़ लग गई तो बाकायदा आसमान से वही आई और वो नालेन मुबारक आपने उतार दी, तो जो परवरदिगार आपके कदमों में ऐसी नालेन गवारा ना करे, वो आपके निकाह में ऐसी कोई ज़ौजा कैसे गवारा फरमा सकता है। लेकिन जब उसने इनको आपकी ज़ौजियत में रखा तो ये इशारा है कि ये पाकीज़ा हैं, तय्यबा हैं, ताहिरा हैं और मोमिनीन की माँ हैं। अल्लाह रब्बे करीम हमें उनका कमा हक़ व एहतराम और अदब करने की और उनके उलूम से हमें इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी 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 कि जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल ज़ाहिरी होने वाला है
تو باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر آپ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما رہے بے ہیں. شک. یہ آپ کی محبت کا اظہار. اور پھر جب وصال ظاہری ہو رہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا سر اقدس جس مبارک گود میں تھا وہ گود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. عمران صاحب آخری بار بدر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصراً جی جنید بھائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، صبر، تقوی ماشاء اللہ. اور ان کی ساری عاجزی کے ساتھ دعائیں، ٹھیک اور سب کے لیے معافی کی ایسی صورتیں پیدا فرما دی جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کنارہ ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جس نے بدر میں بھی جڑیں کاٹنے کی، احد میں بھی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، اور حتیٰ کہ اس کے بیٹے نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا جھوٹا پانی مجھے دے دیں، میں اپنے باپ کو پلاؤں، شاید اس کا اندر پاک اور صاف ہو جائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن والا مبارک پانی دیا. جب باپ کے پاس پہنچا تو اس نے اٹھا کے دیوار پہ مارا اور کہنے لگا کہ مجھے پیشاب پلا دو، وہ تو پی لوں گا. یہ گفتگو یہی سے ہم آگے بڑھائیں گے چونکہ اب اذان فجر کی ورنہ ٹائم لیٹ ہو جائے گا ہمارے، یعنی کہ اذان دے دے آن ایئر کرنے کا وقت. ایک وقفے کے بعد اذان فجر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. سب اپنے ہاتھ اٹھائیں. اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ تیری اذان دعوت کا بول ہے اور دعوت کے بولوں کے بعد اے میرے کریم رب آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یا کریم یا کریم جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ مسلمانوں کو ان تکالیف سے نجات عطا فرما. یا کریم اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بڑوں پر شفقت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بڑوں پر رحم کا معاملہ کریں, بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. اے اللہ آپس میں شیر و شکر فرما. اے اللہ پوری کی پوری قوم کو آپس میں شیر و شکر ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا کریم محبت اخوت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو سارے عالم میں ایک مثالی قوم بنا, ایک مثال بنا. اے اللہ پاکستان کو دنیا ہی میں جنت کا ٹکڑا بنا. یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کا روزگار ان کو اچھا روزگار نصیب فرما. صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما. اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ فلسطین میں جو ہمارے مسلمان اس وقت یا اللہ بربریت کا عالمی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں, یا کریم ان کی تو مدد و نصرت فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا تو ان کو ہدایت نصیب فرما, اور اگر تو نے ان کی قسمتوں میں ہدایت نہیں رکھی تو ان تمام عناصر کو نیست و نابود فرما. اے اللہ جو تیرے دین کے لیے کوشاں ہیں, یا اللہ جو تیرے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا جان اور مال اور وقت لگا رہے ہیں تو ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ جن خیروں کو تیرے حبیب نے تجھ سے مانگا ہے وہ تمام کی تمام خیریں ہمیں نصیب فرما, اور جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اس رمضان المبارک کو تمام کے تمام پاکستان کے عوام کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. تمام کے تمام عالم اسلام میں جتنے مسلمین و مسلمات ہیں ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین. ٹیلی ویژن سیٹ پہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں بیٹھے ہیں, ابھی نماز تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہمارا لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا, اور میں اپنی پوری ٹیم ایئر وائی کی ان تمام جو ہمارے شرکاء جو ہمارے
جو ہمارے ہوسٹس ہیں اور جو ہماری پوری ٹیم ہے جو یہ ٹرانسمیشن آپ تک لا رہی ہے، ان سب کی طرف سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دن اور رات، شام کو بھی اور رات کو بھی آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم جب سننے والا سنے تو بولنے والے کو اللہ کی طرف سے بولنے کی بھی توفیق ملتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ آپ کا ہمارا ساتھ رکھے چاند رات تک. اور 2:30 بجے آج انشاءاللہ آپ کی ہماری ملاقات پھر ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایک بار پھر. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلے جی شروع کرتے ہیں لوہے قرآنی سیگمنٹ کا. میں غلط کہنے لگا تھا. شروع کرتے ہیں اس لوہے قرآنی سیگمنٹ کا آغاز. دیکھیں ایک سیگمنٹ کر کے نا، نہ میری انگریزی ٹھیک رہی ہے نہ میری اردو. تو میں بڑا بس اسی لیے میں جب کسی سے ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہوں تو بڑا محتاط رہتا ہوں. اکثر پھر وہ غلطیاں میں خود بھی کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اچھا جی شروع تو میں شعر سے کروں گا. کیوں موبائل کا سوال ہے. آسان سا شعر، بہت ہی آسان. بتائیں. کی محمد سے میں نے سوال تو کرنے تھے مجھے. کیا بتا رہی؟ میں نے کہا میں شعر کروں گا، آپ نے مکمل کرنا ہے. اچھا بھائی. تن دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. اسلامی سوال کر دیجیے. چلو بھائی بہت اچھا بھائی. اچھا کرتا ہوں، اسلامی بھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تن دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. ان کو دو مائک. چلو میں دیتا ہوں، جلدی پہنچائیں. ہاں جی ہاں. تو شہین ہے پر پروانوں پہ پرواز کر. ہے سب مل کر ایک دفعہ کیا کہیں گے؟ یہ کیا آپ نے یہ ہے؟ مائک دینے ذرا. میں نہیں پہلے تفتیش تو کر لوں میں. ہاں کیا؟ تو شہین ہے چٹانوں پہ. کیا بھائی مائک سنے؟ بڑی اہم بات ہو رہی ہے یار، آپ لوگ سن نہیں رہے. ہاں آپ شعر بولیں. مائک تو قریب کر لو. ہاں آپ شعر بولیں. میں کیا کروں؟ میں کہہ رہا ہوں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. پڑھیں دوسرا لائن. تو شہین ہے پروانوں چٹانوں پہ پرواز. وہ شاہین نہیں ہے یار یہ. لو ہے دوسرا شعر. دوسرے شعر میں گفٹ ہیمپر دوں گا. کیوں موبائل نہیں دوں گا؟ سنائیں. سوری بیٹا سوری. آئیے ذرا گفٹ ہیمپرز والے یہاں جائیں. سنائیں. ہو حلقے یارات تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دل پتہ نہیں کیا ہو تو یہ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے ہے. ہاں شرارت دیکھیں. پہلے کہا نہیں آپ مجھے جیسے شعر سنا رہے تھے، مجھے انعام نہیں چاہیے. کہہ رہی ہے بنتا ہے موبائل کی موبائل. اچھا پتہ ہے میرے ایک دوست اس شعر کو پڑھتے تھے، وہ مومن کی وجہ میمن کہہ جاتے تھے، حالانکہ وہ. اچھا لوہے قرآنی میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. اس کو کوئی میمنی زبان میں کہہ کے بتا سکتا ہے مجھے؟ تو میں اس کو کیوں موبائل دوں گا؟ میمنوں سے میری محبت دیکھیں آپ. ظاہر تنخواہ انہیں سے لینی ہے تو محبت تو کرنی ہے. ہاں بھائی ہاں. اچھا کیا بولوں؟ میمنی میں ہنس کے دکھائیں ذرا مجھے. میمنی میں رو کے دکھائیں. لوہے قرآنی میرا پسندیدہ پروگرام آئی. نہیں یہ اتنی تو میمنی مجھے آتی ہے. غلط بولے آپ. مشورہ. ہاں میمنی میں مکالمہ. ہاں کیا کہہ رہی ہیں میں نے؟ آپ بتا دیں. کیا بولوں؟ یہ صحیح بولا ہے. کس کو دوں بھائی؟ کس نے صحیح بولا ہے؟ یہ کوئی الٹی سیدھی بات تو نہیں کر دی نا آپ نے؟ میری نوکری چلی جائے گی بھائی. صحیح بولا ہے. ہاں صحیح بولا. لڑائی نہیں کرو. لڑائی نہیں کرو. دے دوں ان کو. کیوں موبائل دے دوں آپ کی جان. اچھا میرا شعر تو وہیں رہ گیا. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. سنائیں بتائیں. یہ تو چلتی ہے اڑان تیز اڑانے کے لیے. کیا چلتی ہے؟ آ رہا ہوں. یہ تو کیا؟ یہ تو چلتی ہے تجھے تیز اڑانے کے لیے. تجھے تیز اڑانے کے لیے. یہ تیز تو بندہ دوڑتا ہے، یہ تیز اڑتا کیسے؟ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے تیز اڑانے کے لیے. تیز کیسے اڑا سکتے؟ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر دے دینا. یہ لے بھائی. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کیوں موبائل. اچھا بھائی کچھ گفٹ ہیمپر بھی دیتے جائیں ساتھ ساتھ. یہ سروس کا گفٹ ہیمپر پہلے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئی میری بہن کو دیں، ان کو جو برابر میں بیٹھی ہیں.
اور یہ گابا نیشنل کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ گابا کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. ارے بیٹھ تو جائیں, بیٹھے بیٹھے بیٹھے. اچھا جی میمن, ہاں کیا میمن, کیا کہاں سے آ گئے میمن؟ اچھا جی یہ ہائی اسپیڈ کا, پہلے انہیں جو آپ کے پیچھے بیٹھے میرے بھائی, پھر میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ہائی اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. اور یہ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. چلے بھائی ایک آخری سوال یہاں سے میں نے کرنا ہے. المیرا کے کرتے کا سوال. CIA, کیا سوال کیا ہے؟ CIA کن الفاظ کا مخفف ہے؟ CIA ہے؟ تو بیٹھ تو جائیں, میرے پوچھے دے یار انہیں کوئی ایک اسپیڈ ایکس کا, اسپیڈ موٹر سائیکل کا. اوفو صحیح سے اٹھا لو بھائی. اچھا CIA بتائیں. اسلام, اچھا اسلام میں بھی آپ کے لیے کرتا ہوں میں. ہاں CIA سر سینٹرل انٹرنیشنل پولیس. CIA والوں مجھے معاف کر دو یار, مجھ سے غلطی ہو گیا بھائی. C سے سینٹرل, I سے انٹیلیجنس اور A سے پولیس, سب مل کر کیا کہیں گے؟ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. وہ تو ہے ہی زندہ باد, لیکن CIA میں پولیس کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے صحیح بتایا تھا. کس نے بتایا تھا مجھے پہلے؟ آپ نے بتایا تھا. بتائیں بتائیں. سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی. سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی. المیرا کا یہ کرتا ہو گیا آپ کا. یہاں آ جائے بھائی, یہاں آ جائے. یہاں آتا ہو پہلے یہاں پہ. CIA سینٹرل انٹیلیجنس پولیس. واہ. PPP سے کیا مراد ہے؟ بتائیں بتائیں. ویسے ہی بتا دیں, سوال نہیں ہے. اور PPP سے کیا مراد ہے؟ 4 PP. اچھا یار سوری, میں فریم خراب کر کے جا رہا ہوں. پارٹی پارلیمنٹ. نہیں جو بولا تھا وہ بتائیں نا. پاپولیشن. پاکستان پیپلز پارٹی پاپولیشن. یار کیا ہو گیا یار, پاپولیشن. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں, ان کے لیے کوئی اسپیشل ایک گفٹ ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ اجازت تو میں المیرا کا ایک جوڑا انہیں دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے. یا اچھا جناب, یہ تو ہو گیا غلط, کوئی بات نہیں. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت کا نام بتائیں. کون ہے قائد پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے؟ انہیں دے دینا بھائی, انہیں. یہ سوال ہے کیوں موبائل کا. چودھری پرویز الہی. چودھری پرویز الہی. اور ان کے ساتھ کون ہے ان کے بھائی؟ شجاعت حسین چودھری. شجاعت حسین. کیوں موبائل دے دیے انہیں؟ تالیاں بجا دیں. اچھا جی وفاقی وزیر ریلوے کا مجھے نام بتا سکتا ہے کوئی؟ وفاقی وزیر ریلوے کا نام سعد رفیق. سب نے ارجا میں بتا دیا. اب کیا سب کو کیوں موبائل دوں میں؟ اور سابق وفاقی وزیر ریلوے کون تھے؟ نام بتائیے گا نہیں, ہاتھ اٹھائیے گا. اب پاپولیشن تو نہیں کہیں گے آپ؟ پرومس کرے ہوئے ہیں, پکی بات ہے. بلور. میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں کہ بشیر بلور تھے یا غلام بلور تھے. یار آپ لوگ, میں اس سیگمنٹ میں وہ حرکتیں کرتا ہوں جو تصور نہیں کر سکتا. میں واقعی بھول گیا کون تھے. پتہ نہیں غلام احمد بلور تھے یا بشیر بلور تھے. نہیں میں سوال چینج کر رہا ہوں, میں خود بھول گیا ہوں. UPS کن الفاظ کا مخفف ہے؟ کیوں موبائل کا سوال. UPS کن الفاظ کا مخفف ہے؟ کیوں موبائل کا سوال. دیجئے ان کو, اس پورے محلے میں انہی کو پتہ ہے کہ UPS کن الفاظ کا مخفف ہے. بتائیں جی. انٹرپٹیبل پاور سپلائی. واہ. UPS ان انٹرپٹیبل پاور سپلائی. کیوں موبائل دے دی انہیں. اچھا جی یہ ہے ABG جینس کے کچھ انعامات ہیں. پہلے آپ اپنے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہمارے ان کو دیجئے. ہم چاہتے ہیں اس سیگمنٹ میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہوئے, آپ کے لیے ہے یہ ABG جینس کا تحفہ ہے میرے بھائی آپ کے لیے. یہ میری بہن آپ کے لیے ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا, اس کو پکڑو کوئی. یہ دیجئے بھائی, اس پیاری سی بچی کو دیجئے ABG جینس کا تحفہ. گابا نیشنل کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. پہلے میں پیچھے والے بھائی بہنوں کو دوں گا, یہ ہے ان کے لیے. واہ بہت شکریہ اس تحفے کا, یہ آپ ذرا لے لیجیے گا پلیز. اسپیڈ موٹر سائیکل کا یہ گفٹ ہے آپ کے لیے. گابا کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ میرے والنٹیئر ابھی لیتے ہیں, بہت شکریہ. میں ذرا اپنی دوسری ذمہ داری. شان کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے اور یہ ہے آپ کے لیے. اوپر آ رہا ہوں میں, اوپر آ رہا ہوں, اوپر آ جائیے. راستے میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ملے مجھے جب میں اوپر آ رہا تھا. ہاں اچھا جی. شان رمضان. اچھا وعلیکم السلام. رو کا ایجنٹ کون کون بیٹھے ہیں ہمیں بتائیں. اچھا رو کا مطلب کیا ہے بتا دیں. مطلب سے مراد ہے کہ RAW ہے نا رو.
اس سے کیا مراد ہے بتا دیں. ہاں جی بتائیں. کیا 9 لائن؟ نہیں یہ رو نہیں ہے. رو کیو نہیں وہ نہیں. رو بتائیں گی. RAW بتائیں بھائی. ہے ایک منٹ پہلے اس سے. ہاں جو پسا ہوا نہ ہو. جو پسا ہوا نہ ہو. RAW کا مطلب ہے پسا ہوا نہ ہو. اس کو روک لو, یہ خودکشی کرنے کا ارادہ تقریباً کر چکا ہے. واپس چلے جاؤ بھائی. کہاں جا رہے ہو؟ یہ یہاں سے نکل جائے گا نیچے. بھائی روک لو اس کو. خام مال کو را مٹیریل کہتے ہیں. ارے میں کہہ رہا ہوں رو. RAW لائن RAW. یار یہ جن لوگوں نے ہمارے لیے بنایا ان کو ضرور کچھ نہ کچھ آپ گفٹ ہیمپرز دیجیے پلیز. RAW خفیہ کی ہے انڈیا کی خفیہ ایجنسی. ہاں تو R سے کیا آتا ہے؟ انڈیا. A سے خفیہ, W سے ایجنسی. بھائی یہ چلا جائے گا میں بتا رہا ہوں. اس کو روک لو. کوئی نہیں بتائے گا. سوال چینج کر لوں. اچھا بھائی سوال چینج کر لیتے ہیں. پاکستان کے سرد ترین مقام کا نام بتائیے. اگر کسی نے کہا نا فریج یا اس طرح کا کوئی جواب آیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا آپ لوگوں سے. پاکستان کے سرد ترین مقام کا نام بتائیے. زیارت نہیں. زیارت بھی سرد مقام ہے لیکن صحیح نہیں جواب. آئیے ذرا گفٹ ہیمپر والا میرا بھائی میرے ساتھ رہے. زیارت نہیں ہے لیکن یہ J ڈاٹ کا کرتا میں آپ کو دے رہا ہوں. پاکستان کا یار یہاں والوں سے بھی ذرا سوال ہو جائے, ناراض ہو جاتے ہیں. کل دھمکی دی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے مجھے کہ میں دیکھ لوں گا آپ کو. سوات نہیں ہے. مالم جبا. سکردو. پاکستان کا سرترین مقام سکردو. کیا یہ وہ ہے؟ وہی ہے. او ہو ایک انکشاف ہوا ہے بھائی. یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے, یہ دکھائیے ذرا کیمرہ مین صاحب. یہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ کیمرے میں دکھائیں. اس کو ذرا زوم ان کریں. ان محترمہ کو جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے, بہت ہی قابل احترام. یہ ہمارا جو پروگرام ہوتا تھا ہر لمحہ پرجوش, اس میں ایک بڑا زبردست اور بڑا مشہور و معروف کیریکٹر تھا. کون سا تھا؟ ہاں کون سا تھا؟ زور سے بولے ذرا. دادی ماں. یہ دادی ماں بیٹھی ہے ہمارے ساتھ. دادی ماں دکھائیں بھائی کوئی. ہاں بھی آواز نکلواتے. یہ پکڑے ذرا. آپ کی امی ہے؟ ارے واہ. دادی ماں ذرا ہر لمحہ پرجوش کی یاد تو تازہ کر دیں ایک دفعہ. ہے کیا کہہ رہی ہے بیٹی؟ کیا کہہ رہی ہے؟ میچ کا بتا رہی ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. پٹیشن کرتی تھی نا. اچھا ہاں جی بتائیں جی دادی اماں. آج میری بیٹی جیت گئی. عورتوں نے اپنے بچے سنبھال لیے ہیں. واہ واہ. دادی ماں کے لیے بہت ساری تالیاں. دادی ماں کو میں ضرور انعام دیتا لیکن میں آلریڈی دے چکا ہوں. ان کی بیٹی کو کیوں موبائل دے دیا ہم نے. پھر بھی ان کے لیے کاٹن روب کا یہ ایک نام ہے آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. زبردست. اچھا جی کیا کروں؟ شعر سناؤ. J ڈاٹ کا کرتا دوں گا اگر اچھا شعر سنایا. شعر سوری ہم نے ایک بڑی محفل میں شعر مارا. یہ شعر کا تعلق پوسٹ سے کس طرح ہوتا ہے؟ یس سر. مطلب اس سے پہلے آپ بالکل ٹھیک تھے. جیسے آپ کو شعر سنانا شروع کیا, یہ کیا؟ ہاں ہم نے ایک بڑی محفل میں شعر مارا. بھائی ذرا دوسرا مسئلہ دیکھ لینا. شعر مارا. شیرنی بیوہ ہو گئی. ہم نے ایک بڑی محفل میں شعر مارا, شیرنی بیوہ ہو گئی. یہ زینب کوکنگ آئل میں تم کھانا وانا کھاؤ اور یہ شیر ویروں کی ٹارگٹ کلنگ چھوڑو. شیر مارا, شیرنی بیوہ ہو گئی. اچھا بتائیں جی کیا. نہیں میں اگلا سوال کر لیتا ہوں نا. پینٹاگون امریکی فوج کا. چپ مائیں بچوں سے کہہ رہی ہیں چپ. سوال آ رہا ہے کیوں موبائل کا. پینٹاگون امریکی فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے. مطلب بتائیے پینٹاگون کا. پینٹاگون سے کیا مراد ہے؟ پینٹاگون امریکی فوج کا. سب تم بتاؤ گے, شیر بھی بتاؤ گے, سب بتاؤ گے. پینٹاگون سے مراد کیا ہے بتائیں جی. 5 کونے والا. 5 کونے. پینٹاگون سے مراد ہے پینٹا, 5 سطحوں والا یا 5 سائڈز والا. کیوں موبائل ہو گیا جی آپ کا. تالیاں بجا دیں. قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال کب ہوا تھا؟ یہ مجھے کون بتا سکتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال کب ہوا تھا؟ منتھ اور ایئر بتائیں. یہ تو پتا ہونا چاہیے یار. یہ پیچھے والوں کو موقع نہیں ملا. ان کو ذرا مائک دیں. میں دیتا ہوں مائک. لیجیے جی مائک لیجیے. بتائیں. 11 ستمبر 1948. 1948. واہ 11 ستمبر 1948. کیوں موبائل. یہ ذرا مائک پکڑو. اچھا ذرا اب ذرا یہاں آ جائیں. کچھ میرے دوست جو ہیں
کچھ انعامات لے کر اگر آ جائیں تو میں پہلے یہاں سے شروع کروں. یہ زینب کی طرف سے کوکنگ آئل ہے آپ کے لیے, یہ کرشی کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. ذرا اٹھا لیں میرا تو ہاتھی. اچھا یہ اسپیڈ کے گفٹ ہیمپرز پہلے ذرا پیچھے پہنچا دیں بھائی بہنوں کو, ذرا پیچھے والوں کو دے دیں. یہ زینب کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, یہ زینب کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. باقی گفٹ ہیمپرز کہاں ہیں, ذرا لے آئیے, جلدی سے لے آئیے. اچھا جناب, یہ لال قلعہ کے کچھ واؤچرز ہیں جو کہ ہیں, ذرا ان کو دے دیجیے. آپ کے پیچھے جو بھائی بیٹھے ان کو دے دیجیے, ان کو دے دیجیے. ان کے برابر میں جو بیٹھے ان کو دے دیجیے. اور یہ اسٹیپ کے کچھ ڈسکاؤنٹ واؤچرز ہیں, یہ ہیں آپ کے لیے. یہاں چلیے جناب, یہاں چلیے, آ جائیں. یہاں والے تو سو رہے ہیں, سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ آخری کیوں موبائل ہے, یہ میں لے جاؤں. جی جی کو ہے, ان کو کیوں نہ دوں, آپ کو کیوں دوں, ان کو کیوں نہ. میرے ابو کے پاس نہیں ہے. یہ پڑا ہوا یہ نظر آ رہا ہے, بولا موبائل لے کر آنا ورنہ نہیں آنا. یہ دیکھیں یہ موبائل ہے تو صحیح, آپ کیوں کہہ رہے نہیں ہے بھائی. بولا موبائل لے کر آنا. اچھا افریقہ کا, ہاں آسان, افریقہ کی اسپیلنگ کیا ہے, صحیح ہے. اچھا افریقہ کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے, بتائیں آپ بتائیں, پہلا موقع آپ کو دیتا ہوں. افریقہ سب سے بڑا ملک ہے ساؤتھ افریقہ ہے. افریقہ کا سب سے بڑا ملک ساؤتھ افریقہ. اگر میں آپ سے پوچھا کراچی کا سب سے بڑا علاقہ, آپ کہتے ہیں نیو کراچی. آپ جو فارمولا چل رہے ہیں نا آپ کا, میں سمجھ گیا ہوں. اچھا جی, بتائے گا کوئی, آپ بتائیں گے. اچھا آپ ہی نہیں بتائیں گے, کوئی نہیں, سوال چینج کر لیتا ہوں بھائی. اچھا آسان سا, کیا آسان سا پوچھوں, کیا کروں میں. دنیا کی سب سے پہلی ریل گاڑی کا موجد کون تھا بتائیں. یہ بھی مشکل ہے, یہ بھی مشکل ہے. اچھا کیا کروں میں, ہیں نہیں 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 یار, آپ لوگ سارے بڑے قابل احترام ہیں. شعر پوچھ لوں, کیا کروں, شعر میرے سنا دیں. شعر 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 شعر. تیرے عشق کی انتہا, نہیں آپ کی نہیں بھائی, اللہ نہ کرے, کیا ہو گیا, لا حول ولا قوت. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, یہ تو مکمل کر لیں. شعر و شاعری لگاؤ نہیں ہے نا, ماحول نہیں ہے شعر و شاعری, لگاؤ نہیں ہے میرا کو. لگاؤ, کس چیز سے لگاؤ آپ کو. آپ تو دینی سوال پوچھیں. دینی سوال, میں ان کو دوں گا کیوں, میں طے کر کے آیا ہوں آج. اچھا قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کا نام بتائیں. سورہ بقرہ. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ. میں طے کر کے آیا تھا, میں نے دینا تھا بس. اچھا بھائی, برج پاور کے دوسرے کا سوال بتائیں, شعر کون مکمل کر رہا تھا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو دوں, آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے مجھے یار. بتائیں جی, بتائیں. میں تجھے بے پناہ چاہتا ہوں. یہ کیا کیا انہوں نے, یہ تو میں نے مذاق کیا تھا. آپ نے بہکا دیا ہے نا مذاق, جھوٹ بولا آپ نے. آپ چاہتی تھیں آن ایئر غلط جواب بتائیں. یہ آپ دونوں کی سازش, یہ دیکھیں جس طرح شرما رہی ہے نا, یہ میں نے اپنی دوست سے کہا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے آپ سے. بالکل وہی کہا. چھوڑ کے میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. تو نہ مجھ کو یار, تقریر نہیں ہے, شعر ہے بھائی. میں نے کہا جب آپ نے پہلا جملہ کہا تھا تو کسی سے پوچھ. ہاں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تم بتاؤ کچھ اور پوچھا. کیا پوچھوں میں اس سے. 1 2 3 4 سناؤ گے مجھے, سناؤ کچھ سنا دو یار. لائے میں انہیں ایسے ہی دے دیں. کاٹن روپ کا ایک جوڑا انہیں دے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں کوئی نہیں بتائے گا, ابھی بھی نہیں بتائیں گی. یہ تو انہوں نے میرا کہا بول دیا. تو غلط کہا نا, کون سا آپ نے صحیح کہہ دیا جو اتنا وہ ہو رہی ہے. اچھا جی, ہیں کیا 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 دوبارہ بتائیں. تجھے دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں. تجھے دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. یار کیا ہو گیا ہے یار, لا حول ولا قوت. ہاں روزہ ہے, لگ رہا ہے. بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں ہوا تھا. یہ ہے کاٹن روپ کے کرتے کا سوال. بتائیں قرآن مجید کا ترجمہ سب سے پہلے کس زبان میں ہوا تھا. دے انہیں مائک دیں. بر صغیر میں نہیں, اور بتائیں کون بتائے گا. پرشین. بتائیں. ہاں یہی تھا. ان کو دیں, ان کو دیں, ان کو دیں, فارسی. ان کو فارسی میں ہوا تھا. اب یہ جواب 3 لوگوں نے دیا ہے, میں تینوں کو انعام دوں گا. کاٹن روپ کا ایک جوڑا دیجیے انہیں, جے ڈاٹ کا جوڑا دیجیے انہیں, اور ایک برج پاور کا جوسر دے دیجیے انہیں. چلے بھائی, آخری 1 منٹ ہے میرے پاس. ہیں یہ برج پاور کا دے دیں, آنٹی کو دے دیں بس. آخری 1 منٹ ہمارے پاس. PLO سے مراد بتائے گا کوئی کیا ہے. برج پاور کے جوسر کا سوال. PLO سے مراد کیا ہے. پاکستان لوبریکنٹ آئل. یار اللہ, پاکستان لوبریکنٹ آئل. سب مل کر کیا کہہ دیں یار ایک دفعہ. کیا پوچھوں میں. 3 چوٹیاں جا رہی ہیں, 3 چوٹیاں. ٹھیک ہے جناب, ایک آگے, ایک درمیان میں, ایک پیچھے. جو درمیان میں جو چوٹی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ میرے آگے بھی 2 چوٹیاں ہیں
میرے پیچھے بھی 2 چوٹیاں ہیں. وہ کیسے کہہ رہی ہے یہ ہیں؟ جھوٹ کہہ رہی ہے. کہہ رہی ہے کیا بات ہے؟ جھوٹ بول رہی ہے. انکل آپ بتائیں. بہت جھوٹی ہے وہ تو. جھوٹی ہے. یہ چوٹیاں کیوں کرتی ہیں اس طرح؟ کیا ہے یہ جھوٹ کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا آپ کے خیال میں؟ ان پہ انسانوں کا سایہ پڑتا رہتا نا, تو اس لیے وہ جھوٹی ہو گئی. جھوٹی ہو گئی. چوٹی جھوٹی, سب کہیں چوٹی. برج پاور کا یہ جوسر ہو گیا آپ کا. مہران کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کا. مہران کے لیے وہ ذرا پیچھے جو بھائی کھڑے ہیں ان کو دیجیے, ان کو. ہاں جی, یہ مہران کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. نہیں آپ کے لیے نہیں, آپ دے دیں کسی کو. یہ ہے آپ کے لیے. اور یہ کرشی کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ کرشی کا گفٹ ہیمپر, ارے میرے ہاتھ میں کیوں نہیں آ رہا, یہ ہے آپ کے لیے. آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ یہ فلک رائس آپ کے لیے, اور یہ دے دیجیے انہیں. اچھا جناب, اس کے ساتھ ہی شان رمضان کا اب تک کا وقت پہنچا اپنے اختتام کو, اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے ہمارا نیکی کا سیگمنٹ. ہمارے جو نیکی کے مہمان آج شام میں ہمارے ساتھ ہوں گے ان کو آپ دیکھیں گے, اور پھر شان سحر اپنے اختتام کو پہنچے گی انشاءاللہ 2:30 پر. بشرط صحت بشرط زندگی پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. آخر میں ایک بار پھر سب مل کر کہہ دیجئے, کیا کہیں گے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. ہاں, پاکستان